محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے درس تدریس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہے؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ غریب اور نادار مہاجرین ہیں، جن کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جس کو موت آتی ہے ان کی حاجت ان کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہاں میں تمہارا انجام کیا ہی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ غریب مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کو موت آتی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جاتا تھا۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے، اور میرا حشر مسکینیوں کے ساتھ مسکینیتوں کی جماعت میں فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں سے محبت کرو۔ کس سے؟ غریبوں سے محبت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ عربوں سے دل سے محبت کرو، جو عیب تم میں موجود ہے وہ تمہیں دوسروں پر طعن و تشریح کرنے سے روک دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت سے پرا گندہ بال، گرد آلود، پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اللہ تبارک و تعالی کے بھروسہ پر قسم کھا لے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ طبرانی۔ فائدہ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی بندہ کو میلا کچیلا اور پرا گندہ بال دیکھ کر اپنے سے کمتر نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پرا گندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔